بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہن نے میسج کیا تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے اور تمام باقی بہنیں کہ جن کے ذہن میں اگر یہ بات ہو تو وہ کلیئر ہو جائے۔ بہن نے میسج کیا کہ سلام آپی، میں نے ایم فل کیا ہے، میں نیکسٹ جاب کرنا چاہتی ہوں، بٹ میرے ابھی الاؤ نہیں کرتے، اتنی تعلیم کا کیا فائدہ جب میں کوئی کام ہی نہ کر سکوں، شریعت میں منع ہے عورت کا جاب کرنا کیا؟ تو دیکھیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھیے کہ شریعت میں تو منع نہیں ہے کہ عورت کوئی جاب کرے یا بزنس کرے یا کوئی بھی اپنا کام کرے، شریعت نے اسے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طریقے پر اللہ کی لمٹس کو کراس نہ کیا جائے تو پھر تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اسی شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی تابع داری کریں گی، تابع ہوں گی، یعنی قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مردوں کو، آپ کے شوہر کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بھائی کو آپ کے اوپر حاکم مقرر کیا ہے، تو آپ ان کے محکوم ہو، تو پھر آپ کو ان کا حکم ماننا چاہیے، یہی شریعت ہے۔ تو آپ اپنے شوہر کا حکم مانیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہیں، اللہ نے جو قرآن میں پاک میں حکم دیا آپ اس پر عمل کر رہی ہیں۔ تو جب قرآن پاک کی کسی آیت پر عمل کیا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں برکت نہ آئے یا آپ کی زندگی میں آسانی نہ آئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا کہ آپ نے بولا کہ تعلیم کا کیا فائدہ، تو تعلیم کا فائدہ، تعلیم اس وجہ سے نہیں حاصل کی جاتی ڈگری پاس کی کوئی جاب ہی کی جائے گی یا باہر نکل کر کوئی کام ہی کیا جائے گا تو تعلیم کا مقصد پورا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تعلیم شعور حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کی جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ جاب کی جائے یا کوئی کام ہی کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تعلیم انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، تمام باقی جو مخلوقات ہیں ان سے اشرف انسان کو بناتی ہے، باوقار بناتی ہے۔ تو تعلیم کا مقصد شعور حاصل کرنا ہوتا ہے، سمجھ ہونا، اور آپ نے آگے خواتین نے خاص طور پر اتنی تعلیم ضروری ہے کہ وہ آگے انہوں نے نسلوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ تو باقی گھر کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری تو یہ تو آپ کے شوہر کے اوپر ہے، وہ تو آپ کے شوہر کے اوپر ہے، وہ اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی مطلب کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں رہو، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، نوافل پڑھو، ذکر و اذکار کرو، عبادات کرو، اور اگر کسی کو شوق ہو بہن کو تو آپ گھر میں رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، اور کافی ساری خواتین ہیں جو گھر میں رہ کر بھی اتنے یعنی کام کر رہی ہیں کہ جو لوگ باہر جا کر بھی اتنے معاملات نہیں کر سکتے۔ بس یہ ہے کہ انسان کو شوق ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے، تو انسان گھر میں رہ کر بھی بہت سارے کام کر سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نا ایک خاتون نے نبی پاک سے کو پیغام بھجوایا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ سفر میں چلا گیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، تو اب اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا کہ اگر وہ گھر میں ٹھہری رہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ وہ گھر میں ٹھہری رہی، تو جب شوہر واپس آیا، شوہر نے سنا تو وہ بڑا خوش ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو آزمائش بنا کر آپ کے لیے جنت لکھنی ہو اور آپ کو جنت مل جائے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، آپ قرآن کا حکم مان رہے ہو، قرآن نے آپ کو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کریں، تو آپ کو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک پر عمل کریں اور آپ کی زندگی میں برکت نہ آئے یا آپ کی زندگی آسان نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور تمام مرد حضرات کے نام یہ پیغام ہے کہ اب بعض شعبوں میں خواتین کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسے میڈیکل کے شعبے میں اب ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اس کا علاج، اس کا کیس فیمیل ڈاکٹر دیکھیں۔ تو اب دیکھیں کہ فیمیل ڈاکٹرز اگر ہم اپنی ہی خواتین کو یعنی کمپرومائز نہیں کریں گے، جہاں پر خواتین کی ضرورت ہو وہاں پر اگر تھوڑا سا کمپرومائز کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے تو وہاں پر الاؤ کرنا چاہیے۔ اب جیسے کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جامعات ہیں جہاں پر پڑھ رہی ہوتی ہیں فیمیل خواتین، تو وہاں پر میل ٹیچر ہوتے ہیں تو ان کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ اب جیسے ہمیں خود ہے کہ ہمیں اگر اپنے استاد سے کوئی بات پوچھنی پڑتی ہے، ٹیچر سے، تو میل ٹیچر ہوتے ہیں تو ہمیں 10 دن پہلے سوچنا پڑتا ہے ہم ان سے کیسے پوچھیں۔ تو اب فیمیل ٹیچرز اگر ہوں، فیمیل پڑھانے والی، تو وہ کمفرٹیبل ہوتی ہے، فوراً پوچھ لیتی ہیں۔ تو یہ بعض دفعہ کہیں پر خواتین کی
ضرورت بھی ہوتی ہے، تو جہاں پر ضرورت ہو خواتین کی تو وہاں پر تھوڑا سا کمپرومائز کر کے الاؤ کرنا چاہیے، تاکہ جہاں پر خواتین کی ضرورت ہو تو وہاں پر ضرورت پوری ہو سکے۔ جیسے خواتین ڈاکٹرز کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے، تو ایسے معاملات میں بعض دفعہ کمپرومائز کر بھی لینا چاہیے، تاکہ خواتین کی جو اگر جہاں پر ضرورت ہو تو وہ اپنی ذمہ داری معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اب میری ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہوں، ان کو کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کی بات ہو، تو وہ کمفرٹیبل ہو کر اپنی بات